بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان قریب ہے اور رمضان المبارک کے مسائل کو سیکھنا ہر مسلمان کے لیے نہ صرف لازم و ضروری ہے بلکہ بعض احکام فرضیت کے درجے میں ہیں۔ روزہ فرض ہے، روزے کے مسائل سیکھنا فرض ہیں کہ جن سے روزہ باقی رہے یا روزے کی حالت کے اندر وہ چیزیں کہ جو روزے کو توڑ سکتی ہیں، روزہ جن سے ٹوٹ جاتا ہے، ان کے احکام کو بھی سیکھنا ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم قرآن مجید فرقان حمید سے روزے کے متعلق وہ آیت مبارکہ جس میں روزے کی فرضیت ہے اور احکامات الہیہ ہیں، ہم آپ کے سامنے وہ رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ ہمارے ان تمام جو مختلف ہم پارٹس آپ سے شیئر کریں گے ان کو سنتے رہا کریں۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہمارے ساتھ رہیں، ڈیلی بیسس پہ انشاءاللہ آپ کے لیے ایک ویڈیو لائیں گے جس میں روزے کے احکام بھی ہوں گے اور قرآن مجید کی آیات اور احادیث کی روشنی میں مسائل روزہ ہم سیکھتے رہیں گے۔ تو آئیے قرآن کی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی 29 یا 30 کا یہ رمضان ہوتا ہے، وہ دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو اس کی طاقت نہ رکھے تو اس پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے روزے کی فرضیت کے متعلق اور اسی طرح روزے کتنے دنوں کے ہیں، گنتی کے دن، یعنی 30 یا 40 دن، 30 دن یا 29 دن کا یہ مہینہ ہو سکتا ہے، 29 یا 30 دن کا یہ مہینہ ہو سکتا ہے، تو اس کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اور پھر 2-3 احکام جو بالکل واضح طور پر ہر شخص کے لیے عام فہم سمجھنے والے ہیں، اس کو بھی یہاں سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کی ایک تعداد ایسی ہے کہ ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو رمضان کی حالت کے اندر، روزے کی حالت کے اندر اب وہ احکامات شرعیہ کو سمجھنے کے لیے وہ کچھ ٹپیکل چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ آج یوٹیوب اور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ بعض احکام بالکل واضح ہیں، مثال کے طور پر جس طرح رب کائنات نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اگر مریض ہے تو وہ روزہ نہ رکھے بیماری کے سبب، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اگر سفر پر ہے تو تب بھی وہ روزہ، سفر پر جانا ہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اس مسئلے کو بھی یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون سا مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور اگر مسافر روزہ رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے۔ یہاں بعض لوگ بڑی تاکید اس بات پر کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ سفر پہ جا رہے ہیں لہٰذا آپ لازمی طور پر روزہ چھوڑیں، تو بھائی ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے سفر پہ جانا ہے اور آپ سفر شروع کر رہے ہیں تو آپ نے رات سے اس کی نیت کی تھی، کنفرٹیبل سفر ہے، اور آج کا وہ گھوڑوں پر چلنا، پیدل چلنے والا سفر تو ہے نہیں، تو آپ نے رات سے ہی، مسافر ہونے کی حالت بھی آپ کو پتہ ہے صبح اپنے سفر کرنا ہے، اور رات سے آپ نے تراویح بھی پڑھ لی، آرام سے آرام بھی کر لیا، روزہ رکھ لیا، اور صبح 8, 9, 10 بجے اپنے سفر پہ جانا ہے، تو آپ کو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ روزہ چھوڑیں ہی چھوڑیں یا روزہ کو نہ رکھیں، اس چیز کی طرف آئیں، نہیں، بلکہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو رمضان کے روزوں کی فضیلت کو پائیں۔ شریعت اسلامیہ ہمیں قطعاً یہ جو ہے وہ منع نہیں کرتی کہ لازمی طور پر آپ رمضان کے روزے اگر سفر پہ نکل رہے ہیں تو چھوڑ دیں۔ آج کا بائی ایئر کا سفر ہے یا بائی ٹرین، بائی بس بھی جاتے ہیں تو کنفرٹیبل سیٹیں ہیں، احکام ہیں، تو اس چیز کو یہ ذہن میں بنائیں، شریعت مطہرہ نے اجازت ضرور دی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کر روزوں کو چھوڑنا شروع کیا جائے۔ اور اس آیت مبارکہ میں اور بھی جو احکام بیان کیے گئے ہیں کہ وہ سفر کتنا ہو، 92 کلومیٹر کا بیان کیا گیا کہ اتنی مسافت پر اگر جانا ہے اور دیگر لوازمات اور معاملات اس کے ساتھ ہیں تو شخص وہ کیا کرے گا کہ وہ پھر روزے کو چھوڑے گا، اور روزے کو چھوڑنے کے سفر کے احکام، اس پر انشاءاللہ ایک پراپر الگ ایک ویڈیو آپ کو دوں گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں
مسائل شرعیہ کو سیکھ کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔